اگر آپ شینجن ویزا اپلائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور پریشان ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ فریش ہے یا آپ کا ویزا پہلے ریفیوز ہو چکا ہے، تو یا آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ویزا اپلیکیشن کے ساتھ کون سے ڈاکومنٹس لگائے جائیں کہ آپ کا ویزا 100% اپروو ہو جائے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، آپ اس کو مکمل دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ویزا اپلیکیشن کے ساتھ کون سے ڈاکومنٹ لگانے چاہیے، بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے اور اس کو کیسے تیار کیا جائے، ہوٹل بکنگ، ٹریول انشورنس، ٹریول پلان، کورنگ لیٹر، فلائٹ بکنگ کیسے کرائی جائے، تو یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اس میں دی گئی معلومات کی بنیاد پر آپ 100% ویزا حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ وہ کون سی مسٹیکس ہیں جن کی بنیاد پر ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی پہلا ویزا لگتا ہے وہ فریش پاسپورٹ پر ہی لگتا ہے، اس لیے اس میں زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا پاسپورٹ فریش ہے اور اس پر ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا۔ تو آپ مکمل اپنی تیاری کے ساتھ ویزا اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کا ویزا فریش پاسپورٹ پر ہی لگے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا ویزا ریفیوز ہو چکا ہے تو اب مجھے ویزا ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اس صورت میں بھی آپ کو جس کنٹری نے ریفیوز کیا ہے اس کو چھوڑ کے آپ دوسرے کنٹری کا ویزا اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کو ویزا مل جائے گا۔ اب چلتے ہیں ڈاکومنٹس کی طرف کہ آپ کی ویزا اپلیکیشن کے ساتھ کون سے ڈاکومنٹ لگنے چاہیے اور ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، کس قسم کے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، یہ ساری تفصیل اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں بغیر سکپ کیے، تاکہ آپ کو تمام معلومات مکمل طور پر حاصل ہو سکیں اور ان معلومات سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ویزا اپلیکیشن کے ساتھ کون سے ڈاکومنٹ لگانے ہیں۔ سب سے پہلا ڈاکومنٹ تو آپ کی ویزا اپلیکیشن فارم ہے۔ ویزا اپلیکیشن فارم کو کیسے فل کرنا ہے اس کے لیے ایک الگ ویڈیو موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ ویزا اپلیکیشن فارم کو بغیر کسی مسٹیک کے فل کر سکیں۔ اس فارم کو مکمل طور پر فل کرنے کے بعد اس کا پرنٹ لیں اور اس پر اپنے دستخط کریں۔ آپ کو اپنی ایک ریسنٹ فوٹو بھی درکار ہوگی، فوٹو پرانی نہیں ہونی چاہیے، ریسنٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ فوٹو آپ جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق بنوائیں گے۔ جیری فیڈ ایکس جہاں آپ ویزا اپلیکیشن جمع کرائیں گے وہاں بھی فوٹو بنوانے کی سہولت موجود ہوتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ فوٹو وہاں سے ہی بنوائیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح کی فوٹو بنانی ہے، اور آپ کی جو ساری ٹینشن ہے کہ میری تصویر جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا ان کے کرائٹیریا پر پوری اترتی ہے کہ نہیں، وہ ساری ٹینشن آپ کی دور ہو جائے گی۔ اس کے وہ آپ سے تھوڑے سے چارجز لے لیں گے، تو آپ بہتر ہے کہ وہاں سے ہی جیری کے آفس سے یہ تصویر اپنی بنوائیں، اور تصویر کو آپ نے اسٹیپل نہیں کرنا بلکہ اس کو آپ گلو کے ذریعے فارم پر چسپاں کریں گے۔ آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، اور یہ پاسپورٹ 10 سال سے پرانا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی ویلیڈیٹی 3 ماہ سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ 6 ماہ تک ویلیڈیٹی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پاسپورٹ میں کم از کم 2-3 پیجز بلینک ہونا ضروری ہیں تاکہ اگر آپ کا ویزا اپروو ہو جائے تو ویزا سٹیکر لگ سکے۔ شینجن ویزا اپلیکیشن کے ساتھ آپ کو کورنگ لیٹر لگانا بہت ضروری ہے۔ نیٹ پر اور یوٹیوب پر بہت سے ایسے کورنگ لیٹر کے سیمپل موجود ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو ایسے لکھیں اور اس میں یہ چیزیں درج کریں اور یہ نہ کریں۔ یہ ساری باتیں فضول ہیں، آپ کو اس بارے میں قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یوٹیوب اور دیگر ویب سائٹ پر جو کچھ بتایا جاتا ہے ان سے متاثر یا مس گائیڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت سے ویزا اپلیکینٹ تو ویب سائٹس اور یوٹیوب پر لوگوں سے کورنگ لیٹر کی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو قطعاً کسی سے یا انٹرنیٹ سے کورنگ لیٹر لینے یا کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح آپ کورنگ لیٹر نیٹ سے کاپی کر رہے ہیں، اسی طرح ویزا آفیسرز کو بھی آپ سے زیادہ نیٹ استعمال کرنا آتا ہے، اور وہ اس طرح کے کورنگ لیٹرز کو دیکھتے ہی سمجھ آتے ہیں کہ یہ کاپی کورنگ لیٹر ہے۔ آپ اپنا کورنگ لیٹر خود لکھیں، اس کے لیے آپ کو بہت اچھی انگلش کا آنا ضروری نہیں ہے۔ یورپین لوگوں کی انگلش خود بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی، آپ جب یورپ جائیں گے تو آپ کو اس کا تجربہ ہو جائے گا۔ آپ عام اور سادہ انگلش میں کورنگ لیٹر خود لکھیں، آپ جو لکھیں گے وہ ایک نیچرل کورنگ لیٹر ہوگا،
اور ویزا افسر اس لیٹر پر ٹرسٹ بھی کرے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ آپ کا تعلق انگلش سپیکنگ کنٹری سے نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام انفارمیشن ویزا اپلیکیشن میں دے دی گئی ہیں تو کورنگ لیٹر کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، کورنگ لیٹر میں آپ نے تمام وہ معلومات جو آپ اپلیکیشن فارم میں بیان کر چکے ہیں ان کو شامل نہیں کرنا۔ کورنگ لیٹر کی شکل میں آپ کو ایک اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ اپلیکیشن فارم میں دی گئی انفارمیشن کے علاوہ آپ اگر کوئی مزید انفارمیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پرووائڈ کر دیں۔ اس لیے کورنگ لیٹر کا کوئی مخصوص فارمیٹ نہیں ہوتا، اور ہر اپلیکینٹ کے کیس میں یہ کورنگ لیٹر الگ طرز پر ہوگا، یعنی ہر اپلیکینٹ کے فیکٹس اور سرکمسٹانسز کے مطابق تیار کیا جائے گا۔ لہذا اگر انٹرنیٹ یا کسی شخص سے کاپی کریں گے تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ آپ کے حالات کے مطابق نہیں بنایا گیا۔ آپ اپنی انفارمیشن اور فیکٹس کا جائزہ لیں اور پھر کورنگ لیٹر تیار کریں۔ اس میں وہ تمام چیزیں لکھیں جو آپ ویزا فارم میں بیان نہیں کر سکے۔ بہت زیادہ پیچیدہ اور بہت زیادہ ادبی قسم کا کورنگ لیٹر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عام فہم اور سادہ انداز میں تحریر کریں اور ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ آپ ایک جینوئن وزٹر ہیں اور آپ وزٹ کے اختتام پر واپس اپنے کنٹری میں آ جائیں گے۔ آپ کے پاس فلائٹ ریزرویشن کا ثبوت ہونا ضروری ہے کہ آپ نے فلائٹ ریزرویشن کرائی ہوئی ہے جس میں آپ کی روانگی اور واپسی کی تاریخیں اور ٹائم درج ہو۔ یہاں بات فلائٹ ریزرویشن کی ہو رہی ہے، آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ایئر ٹکٹ خرید لیں، صرف ریزرویشن ہونی چاہیے جو آپ کسی بھی متعلقہ ایئر لائن سے کرا سکتے ہیں۔ شینجن ویزے کے لیے آپ کو ٹریول انشورنس بھی کرانی پڑے گی، اس کے بغیر آپ کی ویزا اپلیکیشن نامکمل شمار ہوگی اور آپ کا ویزا نہیں لگے گا۔ ہر ملک میں انشورنس کمپنیاں موجود ہوتی ہیں، آپ آن لائن بھی انشورنس کرا سکتے ہیں، وہ آپ سے چارجز لیں گے اور آپ کے گھر پر ٹریول انشورنس کے ڈاکومنٹس بھیج دیں گے۔ یہ انشورنس کم از کم 30,000 یورو کی میڈیکل ایمرجنسی کو کور کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ پاکستانی 2-3 ہزار روپے میں انشورنس کا کام کرنے والی کمپنیاں آپ کو بنا دیں گی۔ کو ہوٹل بکنگ کی بھی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ کا ویزا لگ گیا تو آپ یورپ میں کہاں رہیں گے، اس کا ثبوت بھی آپ کو فراہم کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ booking.com یا گوڈا سے بھی اپنی مرضی کی بکنگ کرا سکتے ہیں۔ صرف بکنگ کرانی ہے، پیمنٹ نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ کا ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ضروری ہے کہ آپ نے پیڈ بکنگ کی ہے یا نہیں۔ بہتر ہے آپ تھوڑے پیسے خرچ کر کے کسی ٹریول ایجنٹ کے ذریعے بکنگ کرائیں تو آپ بہت ساری مشکلات سے بچ جائیں گے۔ کچھ لوگ آپ کو یوٹیوب میں اپنی ویڈیوز میں مشورہ دیں گے کہ ویب سائٹ پر فیک کریڈٹ کارڈ نمبر حاصل کر کے بکنگ کرائیں، لیکن آپ نے کسی صورت ایسا نہیں کرنا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ انٹرنیٹ کا استعمال ہم سے زیادہ یورپ والوں کو آتا ہے اور وہ اس طرح کی 2 نمبریوں کو بھی جانتے ہیں، لہذا اپنا کیس خراب نہ کریں اور کسی ٹریول ایجنٹ کو 2-4 ہزار دے کر کنفرم بکنگ کرائیں۔ بہت سے لوگوں کے ویزا صرف اسی وجہ سے ریفیوز ہوئے کہ جب ویزا افسر نے ہوٹل کال کر کے کنفرمیشن کی تو پتہ چلا کہ ہوٹل میں کمرہ ہی بک نہیں ہے۔ لہذا کسی قسم کا رسک نہ لیں۔ ٹریول ایجنٹ کوئی جاننے والا ہو تو زیادہ بہتر ہے، اس کو خبردار کر دیں کہ ہوٹل کی ریزرویشن کنفرم ہونی چاہیے اور اس وجہ سے ویزا ریفیوز ہوا تو وہ ذمہ دار ہوگا۔ ہوٹل کی جب بکنگ کرائیں تو ٹریول ایجنٹ آپ کو بکنگ کے ڈاکومنٹس پرنٹ کر کے دے گا جو آپ نے ویزا اپلیکیشن کے ساتھ لگانے ہیں۔ آپ ٹورزم کے پرپز سے ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو ٹریول پلان بھی دینا ہوگا اور آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ یورپ کے جس کنٹری کا ویزا آپ اپلائی کر رہے ہیں وہاں آپ کیا دیکھنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ پہلی بار جا رہے ہیں تو یوٹیوب پر اس کنٹری کے حوالے سے ویلاگز دیکھ لیں تو آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ کون کون سی ایسی ٹورسٹ اٹریکشن کی جگہ ہیں جہاں آپ جائیں گے۔ ان تمام جگہوں کے بارے میں آپ ٹریول پلان بنا لیں کہ کس دن اور کس جگہ آپ جائیں گے۔ زیادہ باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہوٹل سے نکلوں گا اور اتنے بج کر اتنے منٹ میں ٹیکسی میں، بس میں یا ٹرین میں بیٹھوں گا اور اتنے بج کر اتنے منٹ پہ اس جگہ پہنچوں گا، یا یہ کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر وہاں سے میں واپس آؤں گا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پلان آپ کا بڑا سادہ سا ہونا چاہیے، اور اگر آپ ایک ہی ملک کا لکھیں اور ایک ہی ملک کا ویزا اپلائی کریں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ مزید پیچیدگیوں سے بچ جائیں گے اور آپ کو کوئی پیچیدہ سا ٹریول پلان جو ہے وہ نہیں تیار کرنا ہوگا۔
یوٹیوب پر گردش کرنے والے ٹریول پلان اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں اور خود اپنا ٹریول پلان تیار کریں۔ آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس اتنے فنڈز موجود ہیں کہ آپ اس وزٹ کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، آپ کو اپنی بینک سٹیٹمنٹ لگانی پڑے گی۔ بینک سٹیٹمنٹ گزشتہ 6 ماہ کی ہونی چاہیے اور 15 دن سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ جس دن ویزا اپلیکیشن جمع کرائیں تو اس سے چند دن پہلے بینک سٹیٹمنٹ نکلوا لیں۔ میری ایک ویڈیو UK کے ویزے کے حوالے سے بینک سٹیٹمنٹ کے بارے میں موجود ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو مکمل معلومات مل جائیں گی کہ بینک سٹیٹمنٹ کیسی ہونی چاہیے اور اس کو کیسے تیار کرنا چاہیے۔ کسی بھی ویزے کا دار و مدار بڑی حد تک بینک سٹیٹمنٹ پر ہوتا ہے، لیکن بینک سٹیٹمنٹ کس انداز کی ہونی چاہیے وہ آپ کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے، لہذا آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کیسے بینک سٹیٹمنٹ آپ نے تیار کرنی ہے اور کتنے پیسے اس میں ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو کسی نے اسپانسر کیا ہے تو آپ اسپانسر کا اسپانسرشپ ڈیکلریشن، اس کی بینک سٹیٹمنٹ، اگر وہ ملازمت کرتا ہے تو اس کی پے سلپس، اور اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو اس کے کاروبار سے متعلقہ ڈاکومنٹس اور اس کا بزنس اکاؤنٹ، اس کی پرسنل بینک سٹیٹمنٹ بھی لگائیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس چکر میں نہ پڑیں اور اپنی پرسنل بیس پر ویزا اپلائی کریں۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو آپ ملازمت سے متعلقہ تمام ڈاکومنٹ لگائیں گے، جس میں جاب کانٹریکٹ، جاب ID، NOC لیٹر، آپ کی ہالیڈیز کی اپروول کا لیٹر، پے سلپس وغیرہ آپ لگائیں گے۔ اور اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا سیلف امپلائڈ ہیں تو FBR سے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، NTN، پرسنل بینک اکاؤنٹ، بزنس بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ، چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ، چیمبر آف کامرس کا ریفرنس لیٹر وغیرہ آپ ساتھ لگائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گزشتہ 2 سال کی ٹیکس ریٹرن بھی لگانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے پہلے کبھی کسی اور ملک کا وزٹ کیا ہے تو اس کے ویزوں کی کاپیاں بھی آپ اس اپنی ویزا اپلیکیشن کے ساتھ لگائیں گے، جو آپ کی ٹریول ہسٹری کو ثابت کریں گی۔ آپ کو اپنے کنٹری میں فیملی ٹائز کو بھی ریکارڈ پر لانا ہے۔ اگر آپ میرڈ ہیں اور آپ کے بچے بھی ہیں تو آپ کو میرج سرٹیفکیٹ، FRC سرٹیفکیٹ بھی لگانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک FRC سرٹیفکیٹ جس میں آپ اور آپ کے والدین اور بہن بھائیوں کا ذکر ہوگا، وہ بھی لگانا ضروری ہے تاکہ ویزا افسر کے سامنے یہ بات آ سکے کہ آپ کے بیوی بچے، والدین اور بہن بھائی آپ کے اپنے کنٹری میں سیٹلڈ ہیں۔ اس سے مضبوط فیملی ٹائز ثابت ہوتی ہیں۔ آپ کے نام اگر کوئی پراپرٹی ہے، مثلا کوئی پلاٹ، مکان، کمرشل جگہ یا زرعی زمین، تو اس کے بھی ڈاکومنٹس آپ ضرور لگائیں۔ اس سے بھی آپ کی ویزا اپلیکیشن پر اچھا اثر پڑتا ہے اور یہ چیزیں آپ کو ایک جینوئن وزٹر ثابت کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ تمام ڈیٹیل تو ایک عام ٹورسٹ کے لیے ہے جو صرف ٹورسٹ کے مقصد سے ویزا اپلائی کر رہا ہے، اور اگر آپ کسی ریلیٹیو سے ملنے جا رہے ہیں یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے یا کسی کاروباری سلسلے میں کسی کمپنی کی انویٹیشن پر جا رہے ہیں یا کسی سرکاری ڈیلیگیشن کے ساتھ جا رہے ہیں یا سپورٹس کے کسی ایونٹ میں شرکت کرنے کے لیے ویزا اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ کو ان تمام سے متعلقہ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے وہ بھی آپ کو لگانا ہوں گے۔ اگر آپ کے ساتھ بچے بھی جا رہے ہیں تو ان کے ڈاکومنٹس بھی لگائیں گے، اور اگر وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کے انسٹیٹیوشن سے چھٹیوں کی اپروول کا لیٹر اور NOC لیٹر وغیرہ بھی آپ تیار کرائیں گے۔ اگر کسی اور کے ساتھ نابالغ بچہ جا رہا ہے تو پھر والدین کی طرف سے اتھارٹی لیٹر ہونا ضروری ہے۔ اگر اس بچے کی کسٹڈی کسی عدالتی آرڈر کی وجہ سے ملی ہے تو کورٹ کا آرڈر، اس کی کاپی آپ ساتھ لگائیں گے۔ اگر سنگل پیرنٹ ہیں تو طلاق کے یا ڈائیورس کے ڈاکومنٹ اور وفات کی صورت میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی لگانا ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے جو اپنا کانٹیکٹ نمبر ویزا اپلیکیشن میں مینشن کیا ہے، اس کو ویزا اپلائی کرنے کے بعد ورکنگ پوزیشن میں ہونا چاہیے۔ اکثر ویزا اس وجہ سے ریفیوز ہو جاتا ہے کہ ویزا افسر جب اس نمبر پر کال کرتا ہے تو کال اٹینڈ نہیں ہوتی تو بھی ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ جو اپنے بزنس پلیس کا یا اپنی جاب کا، خواہ آپ سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویٹ ملازم ہیں، اس کے اگر ڈیٹیل دیتے ہیں، نمبر دیتے ہیں، تو وہاں بھی آپ یہ ضرور بتائیں گے کہ اس کال کو اٹینڈ کیا جائے جو بھی ایمبیسی سے کال آتی ہے۔ اگر وہاں بھی کال کوئی اٹینڈ نہیں ہوگی تو بھی ویزا ریفیوز ہو جائے گا۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا صرف اس وجہ سے ویزا ریفیوز ہو گیا کہ ان کی کال اٹینڈ نہیں ہوئی اور
ویزا افسر نے اس کو فیک سمجھ کے ویزا ریفیوز کر دیا۔ ایک اور بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ویزا اپلیکیشن کے ساتھ کوئی جعلی بوگس ڈاکومنٹ نہیں لگانا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ آپ کو کسی صورت فائدہ نہیں دے گا، اور اگر وہ ڈاکومنٹ جعلی ثابت ہو گیا تو آپ کے لیے یورپ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ آپ کے تمام ڈاکومنٹس جینون ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنی ویزا اپلیکیشن میں کوئی انفارمیشن غلط مینشن کی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ وہ تمام انفارمیشن جو آپ نے دی ہیں ان کی کنفرمیشن بھی ویزا افسر کرتا ہے، اور اگر کوئی انفارمیشن غلط ثابت ہوگی تو ویزا تو ریفیوز ہوگا ہی، آپ کے فیوچر میں بھی آپ کو پرابلم پیش آئے گی۔ لہذا جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے تسلی سے ویزے کی تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کریں اور پھر ویزا اپلائی کریں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو جو انفارمیشن دی گئی ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویزا 100% لگے تو آپ اس کو 1 بار 2 بار 3 بار دیکھیں، جب تک کہ آپ کو مکمل سمجھ نہیں آ جاتی ڈاکومنٹس کی۔